السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ آج اس مہینے کا پہلا ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو چکا ہے، 1 ستمبر ہے، اور اس تھرڈ کوارٹر کا یہ آخری مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور ستمبر کے بعد ہمارے پاس اس سال کا آخری کوارٹر شروع ہو جائے گا، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر۔ تو آج 1 ستمبر ہے، بہت ساری خبریں بازار میں لگی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہیں، اور سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک خوشی کی لہر دکھائی دے رہی ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں سے ہم آئی ایم ایف کے لون کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور آئی ایم ایف کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جناب ہمیں $1.16 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج مل جائے۔ تو آج ہمارے پاس یہ کنفرم رپورٹیں آ رہی ہیں ڈیفرنٹ چینل سے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو $1.16 بلین کا بیل آؤٹ پیکیج ریسیو ہو چکا ہے، اور پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکیج ملنا بیسیکلی ایک قرضہ ہے، اور قرضے کی مد میں جو پیسے آتے ہیں اس کے اوپر آپ کو سود کی ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک وقتی ریلیف تو مل سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ یہ پرماننٹ سلوشن ہو تو اس حوالے سے کہا جائے گا نو، دس از ناٹ دا پرماننٹ سلوشن۔ تو بہرحال پاکستان کو بہت سارے اپنے کام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے یہ کہا کہ پاکستان کا تو جو تجارتی خسارہ ہے، یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ڈفرینس ہے، وہ 48 بلین ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ $17.5 بلین ہے۔ ان تمام ڈفرینسز کو، ان تمام نگیٹیوٹی کو ہمیں بہتر کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو امپروو کرنا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ صرف 25% ہے ٹوٹل امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، اور ہم امپورٹ 75% کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈالرز کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم اپنے امپورٹ بلز کو کلیئر کر سکیں۔ لیکن صورتحال کچھ مختلف ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بہت ساری پابندیاں لگنے کے باوجود پاکستان میں جو اسمگلنگ کا جو طریقہ کار ہے، جس کی وجہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت ڈفرینٹ پروڈکٹ پہ جب بین لگا دیتی ہے تو اس میں اسمگلنگ کا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت سارے عوامل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اسمگلنگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، غیر ضروری آئٹم کی امپورٹ کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ جو ایکسپورٹ کے جو صورتحال ہے وہ ہم ایکسپورٹ کو پروموٹ کر سکیں، ہم اپنے ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو بہتر کر سکیں۔ پچھلے ادوار میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت بہتر ہوئی ٹیکسٹائل کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اس نے بہت زیادہ پروموشن حاصل کی، اور پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کافی بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پورے دنیا کے جو چینلز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سراہا کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً 4.8 4.9 یا 5% تک جا پہنچا تھا۔ لیکن ابھی جو رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو آئی ایم ایف اور ڈفرینٹ بین الاقوامی ادارے پیش کر رہے ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے وہ اس وقت 3.5% ہے، اور پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریباً 20% ہمارا انفلیشن ریٹ چل رہا ہے۔ جی اسی طریقے سے اور جو رپورٹس پاکستان کے حوالے سے آ رہی ہے وہ بہرحال اس آئی ایم ایف کے لون کے بعد ہمیں کچھ امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ جو پیمنٹس ہمیں کرنی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بہت زیادہ پریشر تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والی سچویشن پر آ گیا ہے، تو مائٹ پاسبل پاکستان کے حالات کچھ بہتری کی طرف آ جائیں آفٹر ریسیونگ دس بیل آؤٹ پیکیج۔ آج 1 ستمبر کے حوالے سے بہت ساری رپورٹیں امریکہ میں آ رہی ہیں، اور آئی ایس ایم مینوفیکچرنگ کی رپورٹ ہے، اور یورپ کی بہت ساری رپورٹیں آج لگی ہوئی ہوں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب 1 ستمبر یا 1 ڈیٹ آتی ہے کسی بھی مہینے کی تو اس میں بہت ساری رپورٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان تمام رپورٹس کے علاوہ ہم سب سے زیادہ جو اہمیت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور ڈفرینٹ چینلز پہ جو باتیں سب سے زیادہ ہو رہی ہیں، وہ ہے امریکہ کے ساتھ ساتھ بڑھائے جانے والے یورپین سینٹرل بینک کے شرح سود کی باتیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ 8 ستمبر کو جمعرات کے دن یورپین سینٹرل بینک اپنے شرح سود کے حوالے سے کچھ اعلان کرنے والا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپ اپنے شرح سود میں مزید 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دے گا۔ ہم پچھلے کافی سال سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپین سینٹرل بینک کا جو شرح سود ہے وہ 0 درجات پہ رہا، نہ صرف 0 درجات پہ بلکہ ہم نے ان کے ڈپازٹ فیسیلٹی ریٹ کو بھی یہ دیکھا کہ 50 بیسس پوائنٹ نیگیٹو پہ چلتا رہا۔
بہرحال اب یہ خبریں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ یورپین سینٹرل بینک بھی اپنے شرح سود کو بڑھائے گا، جس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یورو کرنسی جو کہ یورپ کی ایک سنگل کرنسی ہے، جو کہ 29 آف کنٹریز کی ایک سنگل کرنسی کنسیڈر کی جاتی ہے، اس کے جو ریٹس ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 20-22 سال کی کم ترین سطح پر ہے، اس میں بھی کچھ اضافہ ہو سکے۔ بہرحال یورو کرنسی کی قیمتوں میں جو گراوٹ کا سلسلہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ہمیں انٹرسٹ ریٹ کی کمی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے پہلے جب روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کیا اور روس نے پورے یورپ کے اوپر پیٹرول کی سپلائی کی پابندی لگائی، تو پوری دنیا میں پیٹرول کی جو پرائسز تھی اس میں کافی تیزی آ گئی، اور نہ صرف تیزی آئی بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں جو پیٹرول کی جو سپلائی کا کرنچ تھا وہ بھی بہت زیادہ آ گیا، جس کی وجہ سے پچھلے 6 مہینے پہلے ہم نے $130 پر بیرل کا ریٹ بھی دیکھا، جس کی وجہ صرف اور صرف یہی رہی کہ جناب یوکرین کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور پورے یورپ میں روس کا جو پیٹرول تھا، روس کی جو انرجی سیکٹر کی سپلائی تھی اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی جو دوسری خبر ہمارے پاس ہے یورو کے کم ہونے کی، اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہی تھی کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یہ کہا ہے کہ اگر یورپ کو پیٹرول اور انرجی سیکٹر کی ضرورت ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ رشین روبل میں پیمنٹ کریں، وہ یورو کرنسی میں پیمنٹ نہ کریں، اور روس یورو میں پیمنٹ ریسیو نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یورو کرنسی میں مستقل دباؤ رہا، اور یورو کرنسی اپنے شرح سود کے کم ہونے کی وجہ سے بھی اور روس کے ریسیو نہ کرنے کی وجہ سے بھی یورو کی ڈیمانڈ پوری دنیا میں کم ہوئی، اور جس کی وجہ سے یورو کرنسی تقریباً 20 سے 22 سال کی کم ترین سطح پر اس وقت موجود ہے۔ بہرحال اگر یہ کہا جائے کہ 8 ستمبر کو ہونے والی یورپین سینٹرل بینک کی میٹنگ میں وہ شرح سود کو بڑھا دیں گے، تو اس بیسس پہ یہ کہنا کہ یورو کرنسی بہت زیادہ تیزی سے اوپری سطحوں پر آ جائے گی، تو یہ کہنا، یہ ماننا مناسب نہ ہوگا، کیونکہ جب تک روس یورو کرنسی میں پیمنٹ ریسیو نہیں کرے گا اس وقت تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یورو کرنسی اپنے اوپری سطحوں پر آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یورو کرنسی یا یورپین سینٹرل بینک شرح سود کو بڑھا رہا ہے، بلکہ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود کے بڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ برطانیہ اور دوسرے یورپین ممالک اور ایشین کنٹریز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرح سود کے بڑھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا ہے کہ جناب یورپین سینٹرل بینک شرح سود بڑھا دے گی تو یورو کرنسی اوپر آ جائے گی، تو یہ نامناسب ہوگا۔ بہرحال یہ خبریں بہت زیادہ مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ شرح سود میں جو اضافہ ہے وہ امریکہ اپنا 21 ستمبر کو کر دے گا، اور وہ اپنا 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، اور نہ صرف 75 بیسس انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا بلکہ پچھلے دنوں جیکسن ہول سمپوزیم میں جرمی پال صاحب نے یہ کہا تھا، جس میں انہوں نے اپنی بڑی دھواں دار تقریر کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ اینڈ آف انٹرسٹ ریٹ جو رائزنگ کا جو سائیکل ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ برقرار رہے گا، اور آئندہ بھی کافی عرصے تک انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا رہے گا۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں بہت زیادہ ڈاؤن فال آ گیا ہے۔ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹیں S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک، نہ صرف یہ اسٹاک بلکہ گولڈ، سلور، کرنسیز اور تیل کی مارکیٹوں میں ایک خطرناک طریقے سے ڈاؤن فال آیا ہوا ہے۔ اس ڈاؤن فال کے آنے کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کہ پوری دنیا میں شرح سود بڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ آپ سے جاتے ہوئے یہ گزارش کہ اس یوٹیوب چینل اور اس پلیٹ فارم yasinanalysis.com کو آپ زیادہ سے زیادہ جوائن کریں، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔